اب تقریر کرنے کے لیے ناصرین بانو کو چاہوں کہ ناصرین آئیں اور اپنی یاد کردہ تقریر سامعین کو سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ اس ناچیز بندی کو آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پاک اس قیمتی وقت کو ہم سب کے لیے مفید اور کارآمد بنائے اور اپنے حبیب کے صدقے میں دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی اصلاح اور اس کی ہدایت کے لیے رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی تعلیم، آپ کی دعوت کا یہ اثر ہوا کہ زندگی کے ہر گوشے میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اسلام نے پوری دنیا کو انسانیت، رحم دلی، اخوت و محبت، بھائی چارہ کا سبق دیا۔ امیر و غریب، مفلس و مالدار، چھوٹے اور بڑے کے بے جا فرق کو مٹایا۔ عورت مرد کے نسلی امتیاز کو ختم فرمایا۔ عورتوں کو وہ اعلیٰ مقام دیا جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ بیٹی کو باپ کی عزت قرار دیا۔ ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائی، بیوی بنی تو شوہر کی عزت کی رکھوالی بنی۔ اور یہی عورت جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ساری مسلمانوں کی ماں کہلائی۔ میری پیاری بھائیوں بہنوں، یہ مقام عورتوں کو اگر کسی نے دیا تو صرف اسلام نے دیا، ورنہ اسلام سے پہلے ایک عورت محض قابل نفرت سانپ بچھو جیسے زہریلے جانور کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں کسی شخص کو لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو رنج کے باعث اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹی کی پیدائش کو خیال کرتے ہوئے لوگوں سے اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا اس ذلت کو برداشت کرے یا اسے زندہ درگور کر آئے۔ دیکھو تو کیا ہی بری رائے قائم کرتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کچھ نقشہ ہی بدل گیا۔ آپ نے عورتوں کو عزت کا مقام دیا، لڑکیوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ آپ اپنی صاحبزادیوں کو بے انتہا مانتے تھے اور بے حد پیار و محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کہیں سفر ہونے کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں چلتے وقت سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی سے ملتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پیشانی چومتے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بیٹھاتے۔ یہ تھے ہمارے آقا سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جس نے عورتوں کو بلند کا مقام عطا فرمایا اور انہیں اونچا درجہ دیا۔ اسی پر بس نہیں، مختلف میں احادیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کھولوں گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے بھی پہلے ایک عورت اندر جانا چاہتے ہے، تو میں اسے پوچھوں گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں جس کے چند یتیم بچے تھے۔ وآخر دعوانی ان الحمدللہ رب العالمین۔